نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دن پہلے ایک ساتھی نے رابطہ کیا، کسی تشیع کے کسی عالم سے ان کا مباحثہ چل رہا تھا، اور اس مباحثے کے درمیان انہوں نے دو قسم کی حدیثیں انہیں پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ دیکھیں تمہارے اہل سنت بھی اس حدیث پر متفق ہے۔ اس حدیث کی روح سے امام کی بیعت اور امام کا جاننا اور اس کا معلوم ہونا ہر شخص کے اوپر لازم اور فرض ہے، لہذا جو شخص امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو حدیث میں آتا ہے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ ساتھی پریشان تھا، مجھ سے رابطہ کیا۔ جب رابطہ کیا میں نے کہا کہ حدیث پیش کریں، تو حدیث جو پیش کی تو نے یہ حدیث پیش کی کہ من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ، اور ایک یہ پیش کی من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ پہلی حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس حال کے اندر اس دنیا سے چلا جائے کہ اس کے گلے میں کسی امام کی بیعت نہ ہو، یعنی وہ کسی امام کے ساتھ بیعت میں نہ بندہ ہو، تو وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ دوسری حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اس حال کے اندر مرے کہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے وقت کا امام کون ہے، امام زمانہ کون ہے، تو وہ جہالت کی موت۔ جہالت کی موت سے مراد یہاں پر وہ موت ہے کہ اسلام سے پہلے جب لوگ دنیا سے جاتے تھے، جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، یعنی وہ موت مرے گا۔ تو دیکھیں جب بات آتی ہے حدیث کی، تو حدیث میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس حدیث کے مراجع کیا ہیں، مطلب یہ حدیث کہاں سے لی گئی ہے، اسماء الرجال دیکھی جاتی ہے، کن لوگوں نے، کن محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، آیا کہ یہ کتب اہل سنت میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو جب غور اور خوض کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر طویل ابحاث موجود ہے، جس کے اندر منہاج السنہ کے اندر امام ابن تیمیہ نے تو بڑی بہترین بحث کر کے اس کے اوپر بہت سارے اشکال کرتے ہوئے بتایا کہ یہ اہل تشیع کے اکاذیب میں سے ایک کذب ہے، جس کو ان کے بہت سارے محدثین نے بیان کیا ہے، جس میں سے ابن بابویہ، القمی، الکلینی نے کافی کے اندر بیان کیا ہے، توسی وغیرہ، مجلسی، تقریباً جتنے بھی ان کے لکھاری ہیں سب نے اپنی کتابوں کے اندر یہ حدیث پیش کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ ساتھ کہ یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور اس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے امام کی تشخیص کریں کہ یہ امام ہے ہمارا موجود، ورنہ وہ زمانہ جاہلیت اور کفر کی موت ماریں گے۔ جب ہم آتے ہیں اپنے اہل سنت والجماعت کے مراجع میں، تو اہل سنت والجماعت کے مراجع کے اندر ہمیں یہ حدیث تو ملتی نہیں ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، یہ حدیث ہمیں نہیں ملتی۔ ہاں دوسری والی حدیث جو مسلم کے اندر ہے وہ اس تناظر میں ملتی ہے کہ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عبداللہ ابن مطیع کے پاس آئے، جب وہ یزید کی بیعت توڑ رہے تھے، تو وہ آئے، تو آنے کے بعد جیسے ان کی مجلس کے اندر داخل ہوئے ہیں تو عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادہ، کہ ابو عبد الرحمن کو ذرا تکیہ دو، یہ آئے ہیں ٹیک لگائیں۔ تو کہا ان نے حضرت عمر نے، فقال حضرت ابن عمر نے ان کو کہا، فقال له عبداللہ بن عمر انی لم آتیک لیجلس، میں آپ کے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں بیٹھوں، آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے کچہریاں وغیرہ کروں، اتیتک لأحدثک سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خلا یدا
من طاعت لقی اللہ یوم القیامت ولا حجت لہ، کہ جو بیعت توڑ دے کل قیامت کے دن، وہ جو کسی امام کی بیعت کر کر توڑ دے، وہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہوگی اپنے آپ کو بچانے کی۔ اور آگے فرمایا وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، کہ جو اس حال کے اندر دنیا سے چلا گیا کہ اس کے پاس کسی امام کی بیعت نہ ہو تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد شراح احادیث نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس حدیث کا مقصد اور مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی امام کی بیعت کرنے کے بعد جب اس امام سے کفر بواح، واضح کفر نہ دیکھا جائے تو تب تلک اس کی بیعت کا توڑنا جائز نہیں ہے۔ اور بھی پھر کئی وجوہات ہے۔ تو عبداللہ بن عمر یزید کی بیعت توڑنے کے مخالفت میں تھے، لہذا وہ اس سے منع کر رہے تھے کہ بیعت کر کے توڑ دینا۔ اب رہی بات اس حدیث کی کہ جو شخص اس حال کے اندر دنیا سے جائے کہ وہ اپنے امام کو نہیں جانتا ہو، وہ جہالت کی موت مرے گا، تو یہ حدیث ہمارے مراجع کے اندر موجود نہیں ہے، نہ ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں۔ رہی بات کہ جس کے مراجع میں ہے اور جو اسے صحیح سمجھتا ہے اور جو اسے حجت سمجھتا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ امام کا تعین کرے اور واضح طور پر بتائے کہ یہ شخص ہمارا امام اس وقت زمانے کا حاضر امام ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اہل تشیع کا مسلک اور مذہب اور ان کی حدیث ہے، تو پھر اہل تشیع کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے امام کا تعین کریں۔ اب ادھر اہل تشیع اس بات سے نہیں بچ سکتے کہ ہم تو امام کا تعین کرتے ہیں کہ امام غائب غار سر من را کے اندر جو موجود ہے، ہم اس کو مانتے کہ وہ زمانے کا امام ہے، تو اس سے وہ نہیں بچ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ ہیں من مات ولم یعرف، یعنی جو مرے اس حال میں مرے کہ وہ امام زمانہ کو پہچانتا نہ ہو۔ اب اگر ہم دیکھیں جتنے بھی لغات ہیں، عربی کی لغات یا اردو کی لغات اٹھائیں، تو اس کے اندر عرف یعرف عرفانا کا معنی کیا ہے واضح ہو جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے ادرکہ بحاست من حواسہ، کہ کسی شے کو اپنے ظاہری حصوں کے ذریعے سے حاصل کر لینا، آنکھ، کان، ان کے ذریعے سے یا ہاتھ وغیرہ سے چھو کر اس کو پہچان لینا۔ اردو کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ میں اس کو جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں۔ ادھر یہ نہیں فرمایا کہ من مات ولم یعلم، یعلم کا لفظ ہوتا تو پھر یہی ہوتا کہ چلو جان لینا، پھر تو یہ اتنا کافی ہو جاتا کہ بھائی جو امام غائب ہے بس وہی ہمارا امام زمانہ ہے۔ یہاں پر جو لفظ ہے وہ یعرف کا لفظ ہے، اور عرفان، معرفت وغیرہ کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو بالکل پہچان لینا، بالکل واضح طور پر پہچان لینا۔ تو واضح طور پر پہچاننا لازم اور فرض ہے۔ اگر کوئی بھی اہل تشیع اپنے امام کا تعین کر کے، اس کی طرف اشارہ کر کے، باقاعدہ اس کے صفات وغیرہ تمام تر بتائے کہ یہ میرا امام ہے، تو وہ تو بچ جائے گا، ان کے عقیدے کے مطابق وہ جہالت کی موت نہیں مرے گا۔ ورنہ اس بات کا مان لینا ان کے اوپر لازم اور فرض ہے کہ جتنے بھی اہل تشیع کے ماننے والے، جتنے بھی مقلدین ہیں، وہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو وہ جہالت کی موت اور کفر کی موت مرتے ہیں۔ یہ تو ہمارا مدعا ہے، ہم تو ویسے بھی کہتے ہیں، ہم تو اس بات کو کہتے ہیں، ہم اپنی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی کہ یہ لوگ بغیر ایمان کے دنیا سے جاتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی تشیع کا کوئی بھی شخص آ جائے، بڑے سے بڑا علامہ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، وہ اس بات کو ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ ان کا امام کون ہے۔ ہاں، وہ یہی کہے گا کہ ہمارا امام غار کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اس سے وہ نہیں بچ سکتے ان کے عقیدے کے مطابق، جو ان کی تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کے مطابق وہ لوگ کفر اور جہالت کی موت مر رہے ہیں۔ باقی ہمارا گلا صاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔